باب ہے وسوسہ کے بیان میں۔ ایک ہے وسوسہ، ایک ہے حاجز، ایک ہے عزم۔ وسوسہ وہ ہے کہ ایک ناجائز خواہش اور نامحرم کی صورت ادھر سے ذہن میں آئی اور ادھر سے نکل گئی، اس کا نام وسوسہ ہے۔ اس پر انسان محفوظ نہیں۔ انسانی قلب اور دماغ کی مثال جی ٹی روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ پر بس بھی چڑھتی ہے، کار بھی چڑھتی ہے، کوتا گاڑی بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس میں ہر چیز کا اچھے اور برے خیالات اس میں آتے جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ کا معنی کہ بے نظیر صورت آ گئی اور نکل گئی، یہ قابل مواخذہ نہیں۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے حاجز۔ حاجز کا معنی یہ ہے کہ بے نظیر کی صورت یہاں سے داخل ہو گئی اور ذرا ٹھہر گئی، پھر وگاڑا نہیں، مونچھوں کو ذرا ٹھیڑا کر دیا لیکن آگے نکل گئی، یہ ہے حاجز۔ اس کے ساتھ بھی انسان محفوظ نہیں۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے، اس کا نام عزم۔ عزم یہ ہے کہ بے نظیر کی صورت ذہن میں آ گئی اور روک دی گئی اور اس پر پھر وغیرہ سوچنے لگ گیا۔ یہ خطرناک ہے، اس سے آگے ارادہ پیدا ہوتا ہے، ارادہ سے آگے عمل زنا کا پیدا ہوتا، عمل سے آگے عادت زنا کی بن جاتی، عادت سے آگے زنا حلال گنا جاتا، اس سے آگے انسان کھاتا ہے۔ اس عزم پر انسان محفوظ۔ یہ تفصیل قاری نے اس لیے کی ہے کہ روایات متعارض ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کو عذاب دیا جائے گا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو روایات میں تعارض ہے۔ تو قاری نے یہاں سے تقسیم کی ہے کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کا مواخذہ نہیں ہے، وہ تب کہ وہ خیال وسوسہ کے درجے میں ہو اور حاجز کے درجے میں، اور جہاں کہا ہے کہ قلبی خیالات سے مواخذہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ کہ وہ عزم کے درجے میں ہو، لہذا نصوص میں تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو علماء کی بات ہے۔ بزرگ تبلیغی بات کرتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ وسوسہ آنے نہ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر وسوسہ آ جائے تو وسوسے کے حد تک رکھے، آگے نکال، اگر نہ نکالا تو وہ حاجز بنے گا، ذرا ٹھہر جائے گا۔ جب حاجز بنے گا تو کوشش کرے کہ اس کو ختم کرے، یعنی نکال دے۔ اگر وہ حاجز مستمر رہا تو عزم بنے گا، یعنی اس کو پھر روکنا پڑے گا، اسے لذت اٹھانی پڑے گی، اور عزم بنے گا تو پھر ارادہ بنے گا۔ چاہیے کہ پھر ارادہ کو روک لے اور لا حول ولا قوت پڑے۔ اگر ارادہ نہ روکا تو عمل زنا کا وجود میں آئے گا۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے پھر توبہ کرے، دوبارہ زنا نہ کرے، ایک بار کر کے، اور اگر اس نے دوبارہ کیا تو پھر کوشش کرے کہ وہ عمل زنا کا عادت زنا کا نہ بنے۔ عادت بننے کے بعد انسان کے دل سے گناہ کی نفرت نکلتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب نفرت نکلے، محبت پیدا ہو، تو انسان اس کو حلال سمجھتا ہے، اور حلال سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ نے کہا وسوسہ نہ آنے دو، اگر آ گیا تو حاجز نہ بننے دو، اگر بن گیا تو عزم نہ بننے دو، بنا تو ارادہ نہ بننے دو، ارادہ ہوا تو عمل نہ کرنے دو، عمل ہوا تو عادت نہ بننے دو۔
عادت بننے کے بعد انسان بے باک ہو جاتا ہے. جیسے سفید کپڑے ہے، بارش میں انسان چلتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہے، کوئی چینٹا نہ پڑے. اور جب 10-12 چینٹے پڑتے ہیں تو انسان کہتے اب کیا ہے، کلر چڑھتا ہے، پھر اور خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب پیر بگاڑا جو ہے عادت کے درجے میں پہنچا. ٹھیک ہے، یہ پورا کافر ہے. یہ تو صوفیاء والی بات تبلیغی والی بات خارجی تھی. محدثین کی بات قاری نے بیان کی کہ جن روایات میں آیا ہے کہ خیالات سے مواخذہ ہوگا یہ عزم کی ارادہ کے درجے میں ہوگا، اور جہاں کہا ہے کہ خیالات قلبی سے مواخذہ نہیں ہوگا یہ وسوسہ اور حاجز کے درجے میں ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تجاوز و درگزر اور معافی کرتا ہے میری امت کو ما وسوست بھی صدرها، ان خیالات کا جو اس کی سینے میں آتا ہے، ما لم تعمل به، جب تک اس پر عمل نہ کرے. اگر وہ عمل کی خبیث سے جیسے زنا، او تتکلم، یا اس پر تکلم نہ کرے. ایک آدمی کے دل میں کفر کا وسوسہ آتا ہے، اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرتا جب تک کلمہ کفر کے ساتھ الیاذ باللہ تلفظ نہ کرے. تلفظ کرے گا تو کافر ہوگا. جاء ناس، ایک جماعت آئی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا انا نجد فی انفسنا، کہ ہم محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر ما وہ وساوس یتعاظم احدنا، کہ بڑا سمجھتا ہے، گران سمجھتا ہے ایک ہمارا تکلم اس کے ساتھ. یعنی کفر کے وسوسات آتے ہیں جن پر تلفظ کرنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے. قال، حضور نے فرمایا اوجدتم، تم وسوسات کو محسوس کرتے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں. فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان. اوجدتمو ہو میں، ہو ضمیر میں دو احتمال ہے. ایک یہ کہ یہ راجع ہو جائے وسوسہ ثابت کی طرف، جو صحابہ نے ذکر کیا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم، تو یہ وسوسے کی طرف راجع ہے. تو اس کا معنی یہ کہ حضور نے فرمایا ذاکا، یہ وسوسہ پانسری ایمان ہے. کیوں؟ وسوسہ ڈاکہ ہے اور شیطان ڈاکو ہے، اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس میں دولت ہے. درویش کی جھونپڑی میں ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا. تو یہ جو شیطان وسوسے کا ڈاکہ ڈالتا ہے، معلوم ہے تمہارے دل کے گھر میں ایمان کی دولت موجود ہے. تو وسوسے کا آنا ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ وسوسہ ڈاکہ ہے اور شیطان ڈاکو ہے. اور ڈاکو ڈاکہ خالی گھر میں ڈالتا ہے یا بھری ہوئی گھر میں؟ معلوم ہے تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس لیے شیطان لوٹنے کے لیے آتا ہے. ایک توجہ. دوسرا اوجدتموہ، یہ ہو ضمیر اس وسوسے کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ یہ راجع ہے تعظم کی طرف ہے، کہ ہم اس وسوسے کو بہت عظیم گناہ سمجھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اوجدتموہ، تم اس کی عظمت محسوس کرتے ہو، ذاکا، اس گناہ کا کرنے کو جو تم عظیم سمجھتے ہو، یہ صریح ایمان ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو تم عملاً کفر کرتے تھے اور پرواہ نہیں ہوتا تھا، اور جب کفر کا خیال آتا ہے تو خیال کو عظیم گناہ سمجھتے ہو. اب یہ دلیل ہے کہ اب تم مومن بن چکے ہو. جب تم کافر تھے تو تمہیں عملی کفر کا احساس نہیں تھا، اور اب تم مومن ہو تو تم اس کا تصور کو بھی گناہ سمجھتے ہو. سمجھ میں آتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم، شیطان آتا ہے پیر بگاڑا کے پاس، ویقول، کہتا ہے من خلق کذا، تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ من خلق کذا، تیری باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو پیر بگاڑا کہتے ہیں خدا نے. خدا نے. آسمان کس نے پیدا کیا؟ پیر بگاڑا کہتے ہیں خدا نے. حتیٰ کہ شیطان کہتے ہیں من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟
حتی فاذا بلغہ، جب پھر بگاڑا یہاں تک پہنچ جائے، فلیستعذ باللہ، اس وسوسہ کو عاجز نہ بننے دے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ولینتح، اور بھاگ آ جائے اس وسوسہ سے۔ یہ وہ صوفیہ کا علاج ہے کہ وسوسہ آنے نہ دو، اگر آ جائے تو اس کو حاجز نہ بننے دو، بنا تو عزم نہ بننے دو، بنا تو ارادہ نہ بننے دو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، حتی یقال ھذا، حتیٰ کہ وہ یہ بات کہیں گے، خلق اللہ الخلق، مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، فقد خلق اللہ، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ وسوسہ ہے۔ فمن وجد من ذلك شيئا، جو اس وسوسے کو پائے گا، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، یعنی اس کو حاجز نہ بننے دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص، الا وقد وکل به قرینہ، مگر مقرر کیا جاتا ہے اس پر اس کا ساتھی، من الجن، شیطان سے، وقرینہ، اور مقرر کیا جاتا ہے اس پر فرشتوں سے ایک ساتھی۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، آپ پر بھی شیطان و فرشتہ مسلط ہے؟ قال وَإِيَّايَ، حضور نے فرمایا مجھ پر بھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، لیکن اللہ نے میری مدد کی، علیہ شیطان کے مقابلے میں، فَأَسْلَمَ، میرا شیطان مسلمان ہوا، اور فَأَسْلَمُوا، میں اس سے سالم رہتا ہوں۔ یا صیغہ ماضی کا ہے فَأَسْلَمَا، تو مانے یہ کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا، یا اسلمو صیغہ متکلم واحد کا ہے، میں اس سے سالم رہتا ہوں، وہ مجھ سے گناہ نہیں کر سکتا۔ فلا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر نیکی کے ساتھ۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان چلتا ہے انسان سے ان رگوں میں جو مجرا ہے دم کا، یعنی شیطان کو پورا تسلط انسان پر حاصل ہے، جیسے اس کے ظاہر پر اس کے دل و دماغ پر بھی اس کو قابو حاصل ہے، دل میں غلط وسوسہ ڈالتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود، نہیں ہے کوئی اور آدم کی اولاد میں سے پیدا ہونے والا، الا یمسہ الشیطان، مگر شیطان اس کو چھو لیتا ہے، حین یولد، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ کہ ہر بچہ پیدائش کے وقت ایک چیخ نکال کر روتا ہے، وہ شیطان کی چنڈی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فیستحل صارخا، وہ روتا ہے چیختا ہوا، من مس شیطان، شیطان کی چھونے سے۔ یہ شیطان اس لیے لگاتا ہے کہ اب شیطان کے میں نے ابھی سے سوچ لگایا، آئندہ جو کرنٹ آپ میں چلے گا وہ میرا چلے گا، ٹھیک ہے۔ غیر مریم وابنہا، سوا مریم وابنہا، اور اس کی بیٹی کی، یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ پیدائش کے وقت شیطان نے ان کو چھوا نہیں ہے۔ اس پر قاری نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہو گئی حضور پر، کہ حضور کو پیدائش کے وقت شیطان نے چھوا تھا اور ان دونوں کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے۔ قاری نے جواب دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ان دونوں کو حاصل ہے، لیکن یہ جزئی معاملہ ہے، اور جزئی فضیلت کھلی فضیلت کو شامل، اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں کا درجہ حضور سے بڑا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ فوجی ہے، اس نے ہندوستان فتح کیا، تو اس کو کمانڈر نے ایک تمغہ دیا، ہلال پاکستان۔ اب اس کے پاس ایک تمغہ ہے ہلال پاکستان اور صدر مملکت کے پاس نہیں ہے، تو اس تمغے کی وجہ سے سپاہی کا درجہ صدر سے بڑا یا صدر بڑا ہے؟ یہ ایک جزئی فضیلت ہے، اور جزئی فضیلت کلی فضیلت کو مسلم نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ المولود، بچہ پیدائش کے وقت جو آواز نکالتا ہے، حین یقع، جب وہ پیدا ہوتا ہے، نزغۃ، یہ چھیڑ ہوتا ہے شیطان کا، شیطان ابتدا میں چھیڑتا ہے تاکہ ساری زندگی میرا سوئچ لگا رہے اور اس کو کرنٹ پہنچتا رہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس، خدا کا عرش قرآن میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے خدا کا عرش پانی پر تھا، یعنی سمندر اور عرش کے درمیان حائل نہیں۔ اب خدا کا عرش پانی پر تھا تو حدیث میں ہے روزانہ ابلیس اپنا سٹیج سمندر کے اوپر رکھتا ہے کہ میں خدا سے کم کروں، اور دنیا بھر کے شیاطین اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے پاس، اور ان کو تلقین کرتا ہے جاؤ تبلیغ کرو، تو وہ آتے ہیں، آ کر پیر بگاڑا کو شراب پلاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کی داڑھی منڈاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ جوا کراتا ہے ایک آدمی، چوتھا شیطان جا کر خاون کو بیوی سے لڑاتا ہے اور طلاق دلواتا ہے، شام کو اپنی اپنی کارروائی پیش کرتا ہے، ایک کہتے میں نے فلان کو شراب پلایا، ابلیس کہے تم نے کچھ نہیں کیا، توبہ کرے گا پھر جنت، دوسرا کہے گا میں نے جوا میں مبتلا کیا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ توبہ کرے گا، تبلیغ میں جائے گا، سب کچھ معاف ہوگا، تیسرا کہتا ہے میں نے خاون کو ایسا گھمایا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے ملاتا ہے اور کہتے ہیں انت تو ہے کام کرنے والا، اور یہ اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ نے جوڑ کے لیے بھیجا ہے، وَيَأْمُرُ أَن يُوصَلَ، پیغمبر کی بعثت کا مقصد جوڑ ہے، تو شیطان نے توڑ کیا میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان، تو یہ پیغمبر کی بعثت کے مقصد اس نے کاری ضرب لگائی، اس لیے اس کو قریب کرتا ہے کہ انت تو ہے، یہ بڑا پکا دوست ہے شیطان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ، اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنی فوج کو بھیجتا ہے، یفتتنون الناس، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فادناہم، قریب تر شیاطین کا، منہ ابلیس کو، منزلتاً بیتمار مرتبہ کے، اعظمہم فتنتاً، وہ جس نے بڑا گناہ کرایا ہو، یجیء احدہم، ایک آتا ہے، فیقول فعلت کذا و کذا، میں نے فلان سے زنا کرایا، فیقول ابلیس کہتے ہیں ما صنعت شیئا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، توبہ کر کے جنتی ہوگا، ثم یجیء احدہم، پھر ایک شیطان آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ما ترکتہ، میں نے فلان شوکر کو نہیں چھوڑا، حتی فرقت بینہ وبین امراتی، اس کے اور بیوی میں تفریق داری، اس نے طلاق دے دی، قال فیدنیہ، حضور نے فرمایا ابلیس اس کو قریب کرتا ہے اپنے ساتھ، ویقول، کہتا ہے نعم انت، تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد جوڑ تھا اور اس نے توڑ پیدا کی۔ آمش کہتے ہیں کہ قال، حضور نے فرمایا فیلتزمہ، وہ گلی مل لیتا ہے اس سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطان قد ایسا، شیطان نا امید ہو چکا ہے اس بات سے، ان یعبدہ، کہ اس کی اور بتوں کی عبادت کرے، نمازی، فی جزیرۃ العرب، ولیکن فی التحریش، وہ مایوس نہیں ہے آپس کی لڑائی میں، یعنی ان کو لڑائے گا، یعنی شیطان اس بات سے تو مایوس ہے کہ جزیرہ عرب میں لوگ کافر ہو کر بتوں کا پوجا کریں، اس سے تو وہ مایوس ہے، ایک بات میں کامیاب ہے، پھر تاریخ ان کو آپس میں لڑائے گا۔ اس پر ایک اعتراض ہے کہ شیطان مایوس ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جزیرہ عرب میں کفر و شرک نہیں ہوگا، حالانکہ حضور کے وصال پر یمن کے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یمامہ کے لوگوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی مان لیا، اور مکہ اور طائف کے لوگ، بڑے بڑے شہر تھے، یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو شیطان کفر سے مایوس نہیں ہوا، اس نے تو کفر کرا دیا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان یعبدہ المصلون سے مراد شرک ہے، اور یمامہ کے لوگ کافر ہو گئے تھے، مشرک نہیں تھے، غیر اللہ کی بات نہیں کرتے، انہوں نے نبی کو مانا، اور یمن کے لوگ کافر ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا۔ الفصل